بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ کل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دونوں طرف دلیلیں تھیں کہ جب ولوغ والے پانی کو دوسری بالٹی میں ڈالتے تھے یا تیسری بالٹی میں، تو اس کے نتیجے دوسری اور تیسری بالٹی کے اندر دونوں طرف جو ہے قانون جاری ہو رہا ہے۔ ایک قانون یہ ہے کہ چونکہ ولوغ دوسری اور تیسری بالٹی میں صادق نہیں آتا ہے، اس لیے اصل برات جاری کریں گے کہ اس میں مانجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جراثیم تو وہی جاتے ہیں، جراثیم کو اگر مد نظر رکھیں تو دوسری بالٹی میں تیسری بالٹی میں موجود ہیں، اس لیے مانجنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کون سی دلیل جو ہے وہی اصل برات والی دلیل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ولوغ کا لفظ ان 2-3 نمبر کی بالٹیوں پر صادق نہیں آتا ہے۔ کسی نے آ کے ایک بڑا ادعا کیا، وہ بڑا ادعا جو ہے اس پر ذرا سا آپ کو غور بھی کرنا پڑے گا۔ وہ پہلے تو جملہ ہی مشکل ہے سمجھنا، اس لیے ذرا سا اس جملے کو پہلے ذرا غور کیجئے گا کہ کبھی کبھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے، منہ ڈالنے کی، منہ سے پینا، مطلب اس کو لطخ کہتے ہیں، لطخ۔ ہاں، یہ پانی کو عام طور پر پیا جاتا ہے، چاٹا تو نہیں جاتا بالٹی، وہ جو ہے وہ بات کی بات۔ ہاں، اب جو نقطہ پیش کرنے ہیں ذرا سا دقیق ہے، اس لیے پہلے جملے سے ہی آپ دقت فرمائیے گا۔ کیا ڈالا؟ کتے کو؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں صحیح، ٹھیک ہے۔ ولوغ نہیں ہے اس میں، ولوغ کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ولوغ یعنی چاٹنا، پینا، یعنی پیے، یعنی خود اگر وہ کتے کا بچہ اس میں پیتا ہے تو پھر وہی ہو جائے گا، ولوغ ہو جائے گا، پینے کے، ہاں پینے کے ذریعے تو بھی نہیں، تو نہیں، ولوغ نہیں کہلائے گا۔ پینا جو ہے ولوغ کا مطلب منہ ڈال کے پینا ہے۔ منہ میں جراثیم ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے وہ؟ ہاں اس میں تھوک وغیرہ بھی لگ جاتا ہے، اس کا تھوک سے، ہاں اس میں لگتا ہے ایسی کہ جی جسم نجس تو ہے، لیکن وہ مانجنے والے جراثیم جو ہے وہ تھوک میں، مانجنے والے جراثیم، وہ تھوک لگے گا تو وہ مانجنے کا کام ہوگا نا۔ تھوک نہیں لگا، ایسے خالی پھینکا ہے تو اس کا جسم لگا ہے۔ ہاں، پیشاب کی بات آ گئی تو ابھی ایک مسئلہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، وہ بھی آ جائے۔ چھوٹا سا مسئلہ ایک جو ہے بچوں میں جو ہے راؤنڈ ٹیبل میں مسئلہ چلتا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، بہت قیمتی مسئلہ بھی ہے اور بہت ہی عجیب سا مسئلہ ہے، آدمی بہت تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ایک حوض، پورا ایک حوض ہے، فل ایک ہی حوض ہے، اگر کتا اس میں آ کے پانی پیے تو نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ کتا جو ہے پانی پیے گا تو کور سے کم ہو گیا، اس کے نتیجے میں خود بخود نجس ہو گیا کہ نہیں؟ کتے نے اپنا منہ ڈالا ہے، تھوڑا سا پی لیا تو کم ہو گیا کور سے، اور کتا اگر جو ہے اسی حوض میں ایک کور میں پیشاب کرے تو نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ کور میں تو کبھی واقع نہیں ہوئی ہے، کور تو کور ہی ہے، اور جب تک کہ رنگ بو مزہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک وہ کو پاک، پیشاب کرنے سے نجس نہیں ہو رہا ہے، پینے سے نجس ہو رہا ہے۔ ہم جراثیم کو تو اپنی طرف سے لا رہے ہیں نا، ہم تو کوئی علت پہ تو یہ ذکر نہیں کیا گیا، ہم تو خالی لفظ ولوغ پر تکیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لفظ ولوغ پر تکیہ کر رہے ہیں۔
پیشاب بھلے نکل جاتا ہے لیکن جو ہے اسی حوض کا رنگ بو مزہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. رنگ بو مزہ تبدیل نہیں ہو تو پاک ہے، بس ٹھیک ہے. تو وہ پی بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پاک ہے. ہاں قرص کم ہو جائے گا، پینے سے قرص کم ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوگا. ہاں ہندو آتے ہیں، کافر آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں پاک وہ پاک نہیں ہے، پانی پاک ہے. ہاں پانی پاک ہے، وہ پاک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کیا تو تھوڑا زیادہ ہو گیا، اب اس نے پی لیا تو سے کم ہو گیا. کتے نے پیے ہے کسی اور نے پیا؟ نہیں، انسان نے پیا. ہاں تو پاک تو ہے، پیشاب کرنے کے پاک تو ہے. اب اس میں سے ایک گلاس کسی نے پانی نکال دیا، پیشاب کے برابر پانی جو پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر بھی رہے گا. نہیں پاک ہے، کہ پاک چیز کو پیا جا سکتا ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں، کیا ہے اب قرص ہے. ہاں تو پھر بھی پاک نہیں ہوگا، وہ نجس ہو جائے گا. قرص سے کم نہیں ہونا چاہیے. قرص سے برابر ہو یا قرص سے زیادہ ہو تو نجس نہیں ہوگا. قرص پانی کم سے کم ہونا چاہیے تو پیشاب سے نجس نہیں ہوگا. ہاں نہیں، اس سے پاک نہیں ہوگا. قرص سے ایک گلاس بھی کم ہے، کسی نے ایک گلاس بھر پیشاب کر دیا تو وہ قرص بن گیا، لیکن اب وہ پاک نہیں ہوگا کیونکہ جب پیشاب کیا تو اس وقت قرص سے کم تھا، یعنی اس لیے وہ نجس ہو جائے گا. ایک گھونٹ بھی کہ ایک قطرہ بھی نجس کم ہونا تو پھر وہ جو ہے وہ پانی نجس ہو جائے گا. پھر ایک قرص ملانا پڑے گا، دوسرے قرص سے ملانا پڑے گا. قرص سے کم سے نہیں چلے گا. قلیل پانی ملائیں گے تو قلیل بھی نجس ہو جائے گا اس کا، اور وہ بھی نجس ہو جائے گا. صحیح. ہاں اس کے بعد صاف پانی ڈالیں تو سطح تک پورا ہونا چاہیے یا اس کا اوپر ہونا چاہیے؟ اس قر ہے تو کافی ہے، قر ہونا چاہیے بس. لیکن وہ جو باقی جو قر ہو بس کافی ہے. قر ہو جائے تو کافی ہے. پہلے جو مٹی جب یہ ہے کوئی بات نہیں، اب قر ہو گیا تو کافی ہے بس. لیکن وہ وہی غلازت والی مٹی آ کے اس کے بھلے لگ جائے لیکن اس کے باوجود اگر وہ قر ہے، اس کا رنگ بو مزہ نجاست کی اسے تبدیل نہیں تو پاک مانا جائے گا، بھلے غلاظت والی مٹی ہو. تو وہ نہیں کہہ رہے ہم، اس کا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب قر پانی اس میں ملائیں گے، قر پانی متصل کریں گے اس سے تو ساری چیزیں پاک ہو جائیں گی خود بخود. نیچے والا بھی پاک ہو جائے گا. اگر عین نجاست ہے تو عین نجاست پاک نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی عین نجاست میں قر کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں جب تک کہ رنگ بو مزہ نجاست کا نہ آ جائے. ہاں لیکن قر ملائیں گے تو پاک ہو جائے گا. قر ملانے سے وہ پاک ہو جاتا ہے. خالی قلیل ملانے سے نجس رہتا ہے. نل کا پائپ ملا دیا کافی ہے. نل کا پائپ ملا دیا کافی ہے، بس وہ پاک ہو جائے گا. نل کا پائپ حالانکہ تھوڑا سا ہے، نل کا پائپ ملا دیا کافی ہے بس. ہاں نل کا پائپ ہو گیا نا تو قرص چونکہ متصل ہو گیا تو پاک ہو جائے گا خود. اگر رنگ بو مزہ نہیں تو فوراً پاک ہو جائے گا. ہاں جی انشاءاللہ انہوں نے دعوت تو دی ہے کہ ہمارے وہاں جو ہفتے وار یا ماہانہ درس رکھیں گے تو انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں. تو اس سے پہلے تو کچھ مسائل ہیں. سمندر میں بھلے لے جائے، ڈبکی نہیں لگائے خالی والے. ہاں ابھی لگتا ہے دقیق میں مسئلہ سننے ہی نہیں چاہتے کچھ. ذرا ایک مسئلے کو سن لیجئے تاکہ جو ہے یہ مسئلہ تھوڑا آگے بڑھ جائے، ورنہ یہ آگے ہی نہیں بڑھے گا. کبھی کبھی ایک جسم ایسا ہوا کرتا ہے
کہ اس کے اندر رطوبت اور سرائیت ہونے کے باوجود بھی اس میں رطوبت و سرائیت کی تاثیر واقع نہیں ہوتی. تاثیر یعنی رطوبت بھی ہے، سرائیت بھی ہے، لیکن اس کی دوسرے جسم میں تاثیر واقع نہیں ہوئی. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایسا جسم کہ پانی کی رطوبت بھی ہے، پانی کا وہ سرائیت کرنا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جسم ایسا جسم ہے کہ جس کے اندر وہ پانی اثر ہی نہیں کر پا رہا ہے. وہ جسم کیونکہ اس میں تاثیر نہیں ہے، اس لیے وہ نجس نہیں ہوگا. یہ آج کا ایک دقت طلب مسئلہ ہے. تھوڑا سا ابھی وہی بتاتے ہیں، ٹائم دیں گے تو وہ عرض کریں گے. نہیں، وہ جسم جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں فرض کریں کہ ہم نے ایک برتن پر روغن مالی کر دی ہے، روغن لگا دیا ہے، اور روغن لگنے کے نتیجے کے اندر اب اس کو ہم گٹر کے پانی میں اس برتن کو ڈالتے ہیں. روغن ملنے کے بعد گٹر والے پانی میں ڈالتے ہیں. گٹر والا پانی نجس ہے، اور پانی نجس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رطوبت بھی ہے اور سرائیت کی صلاحیت بھی ہے. پانی میں، گٹر والے پانی میں صلاحیت تو ہے، لیکن چونکہ روغن ایک ایسی چیز ہے کہ پانی آتے ہی پھسل جاتا ہے، پانی اندر نفوذ نہیں کرنے پاتا ہے. روغن لگا ہوا ہے نا، روغن لگا ہوا ہے، اس لیے پھسل جاتا ہے. تو وہ روغن والا برتن نجس ہوا یا نہیں ہوا؟ روغن والا برتن نجس ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ جو ہے روغن کے اندر پانی نے صلاحیت اور رطوبت ہونے کے باوجود یہاں پر صلاحیت کا اثر برتن پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ روغن آ کے رکاوٹ ڈال دیتا ہے. روغن نے آ کے رکاوٹ ڈال دی، اس لیے وہ برتن نجس بھی نہیں ہوگا، بلکہ روغن بھی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ روغن اپنے اندر پانی کو صلاحیت ہی نہیں ہونے دے رہا ہے. پانی میں صلاحیت ہے، پانی میں رطوبت ہے، لیکن تاثیر نہیں کر پا رہا ہے کہ روغن کے اندر نفوذ کرے. روغن خود رکاوٹ ہو گیا ہے کہ وہ پانی اندر نفوذ کرنے کے وجہ پھسل جاتا ہے، پانی وہ پھسل کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے. اب ہم نے پلیٹ کو گٹر سے نکالا تو اس کے اندر پانی سارا کا سارا نتر جائے گا، اور جو ہے وہ پانی بالکل خالص ہو جائے گا، ایک دم جو ہے. ہاں، جو ہے روغن ایسی چیز ہے کہ پانی صلاحیت رکھتا ہے، پانی رطوبت رکھتا ہے، لیکن اندر تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے. یہاں پر اٹھا لیا نا، تو اب بحث یہی ہے کہ یہ روغن والی پلیٹ نجس ہوئی یا نہیں ہوئی، جس میں چاروں طرف روغن ہی روغن لگا ہوا ہے اور پانی اثر انداز ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ روغن والی پلیٹ نجس ہوئی گٹر سے نکالنے کے بعد یا نجس نہیں ہوئی ہے؟ یہ جو ہے اس لیے کہ روغن ایسا معنی ہے کہ پانی کے اندر صلاحیت اور رطوبت ہونے کے باوجود وہ روغن میں جا ہی نہیں رہا ہے، اثر نہیں کر رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے. رطوبت و صلاحیت کا کوئی اثر موجود نہیں کہ روغن کے اندر تاثیر دکھائے، کوئی تاثیر دکھائی نہیں رہا ہے. ہر بار لگا وہ نتر جائے، یعنی فرض کیا کہ نتر کر کے جو خشک ہو گیا، ختم ہو گیا. فرض یہی کہ روغن نے رکاوٹ ڈالی ہے، اب کیا کریں؟ صلی اللہ علی سیدنا محمد.